اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہمارے ویڈیوز سے استفادہ کر رہے ہوں گے۔ ناظرین، ہم اکثر مجالس و منبر سے ایک ایسے شخص کا حال سنتے ہیں کہ جس نے درہم و دینار کی خاطر اپنی دنیا اور آخرت دونوں برباد کر لیں۔ یہ شخص قاضی شریح کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ تاریخ کربلا کا ایک ایسا متنازع کردار ہے جس نے اپنے افعال و کردار سے اپنی شخصیت کو داغدار کیا۔ اس نے ابن زیاد کے کہنے پر دولت کی خاطر فرزند رسول امام حسین علیہ السلام کے قتل کا فتویٰ دیا، جس کے نتیجے میں یزیدیوں کے لیے امام حسین علیہ السلام کے قتل کا جواز پیدا ہو گیا۔ یہ شخص کون تھا، اس کا پس منظر کیا تھا اور وہ فتویٰ کیا تھا، یہ آپ کو معلوم ہوگا ہماری آج کی ویڈیو آخر تک دیکھنے سے۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو پر۔ ناظرین، اس کا پورا نام شریح بن حارث بن قیس بن جہم معاویہ ہے۔ اس کا تعلق قبیلہ کندہ سے تھا۔ اس کے القاب ابو امیہ کندی، ابو عبد الرحمن، شریح قاضی اور کاذب مشہور ترین ہیں۔ اس کی تاریخ ولادت کے بارے میں تو اقوال نہیں ملتے، البتہ سن 78 یا 80 ہجری میں اس کا مرنا بیان کیا گیا ہے۔ اس کی عمر 106 یا 110 سال بیان کی گئی ہے۔ یہ اصلاً یمنی تھا اور وہاں سے ہجرت کر کے حجاز میں وارد ہوا۔ قاضی شریح کے صحابی یا تابعی ہونے میں مورخین نے شدید اختلاف کیا ہے۔ بعض مورخین کے مطابق وہ تابعی تھا، جبکہ ابن حجر کے مطابق رسول اللہ سے اس کی ملاقات ثابت ہے، لیکن ذہبی نے اس بات کو رد کیا ہے۔ ناظرین، مجموعی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ قاضی شریح اپنے دور کی با اثر ترین شخصیات میں تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ خلیفہ اول کے زمانے میں تازہ مسلمان ہونے والے افراد میں سے تھا۔ البتہ خلیفہ اول کے دور میں قاضی شریح کا کوئی خاص مقام نہیں تھا اور نہ ہی یہ زیادہ معروف تھا۔ خلیفہ دوئم کی خلافت کے اوائل میں اس شخص کو کوئی خاص منصب تو نہ ملا، لیکن جلد ہی فتوحات مسلمین کے بعد مختلف علاقوں میں والی اور قاضی بھیجنے کی ضرورت پیش آنے پر قاضی شریح جیسے افراد کو موقع مل گیا۔ لہٰذا خلیفہ دوئم کی خلافت میں قاضی شریح کا شمار مدینہ کے ایسے پڑھے لکھے افراد میں ہونے لگا کہ جو شاعری اور علم الانصاب کو بخوبی جانتے تھے۔ لہٰذا ان خصوصیات کو دیکھتے ہوئے خلیفہ دوئم نے قاضی شریح کو کوفہ کا قاضی مقرر کیا۔ اس وقت قاضی شریح کی عمر 40 سال تھی۔ بعض منابع میں وارد ہوا ہے کہ کوفہ کے قاضی ہونے کی حیثیت سے یہ ماہانہ 100 درہم وظیفہ وصول کیا کرتا تھا۔ خلیفہ سوئم کی خلافت کے دوران بھی قاضی شریح اپنے منصب پر قائم رہا اور اس 12 سالہ خلافت کے دوران اس کا اور خلیفہ سوئم کا تعلق خوشگوار رہا۔ ناظرین، بعض مورخین کے مطابق امام علی علیہ السلام کی ظاہری خلافت کے شروع ہونے کے بعد 3 لوگ اپنے منصب پر باقی رہے، جن میں سے ایک قاضی شریح بھی تھا۔ یہ امام علی علیہ السلام کی حکومت میں بھی اپنے منصب قضاوت پر براجمان رہا۔ امام علی علیہ السلام کی خلافت کے دوران قاضی شریح کے کچھ غلط فیصلوں کی وجہ سے امام اس پر برہم ہوئے۔ اس دوران قاضی شریح نے ایک شاندار گھر خریدا، جس پر امام علیہ السلام نے اس کا مواخذہ کیا، جس کی تفصیل کتاب نہج البلاغہ میں بھی وارد ہوئی ہے اور امالی شیخ صدوق میں بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ امام علی علیہ السلام نے جب بھی اسے اس کی غلط حرکتوں کی وجہ سے عہدے سے ہٹانا چاہا تو یہ کوفہ میں شورش برپا کروا دیتا۔ یہ امام علی علیہ السلام کی شہادت کے وقت بھی مسند قضاوت پر موجود تھا۔ امام حسن علیہ السلام کی مختصر خلافت کے دورانیے میں بھی یہ شخص اپنے عہدے پر فائز رہا اور اس کے بعد حاکم شام کی 20 سالہ حکومت کے دوران بھی اس نے اپنے عہدے کو ہاتھ سے جانے نہ دیا۔ قاضی شریح نے پہلی بار تحریک کربلا سے خود کو اس وقت مربوط کیا جب 70 سرداران کوفہ، جن میں حبیب ابن مظاہر، محمد بن اشعث، مختار ثقفی
اور عمر ابن سعد وغیرہ شامل تھے، نے قاضی شریح کی موجودگی میں امام حسین علیہ السلام کو کوفہ آنے کی دعوت دینے کی تحریک چلائی، یہاں تک کہ جناب مسلم کے دونوں بچے اس کے گھر کی دیوار پھلانگ کر اس کے گھر میں اتارے گئے، اور اس نے انہیں پناہ دینے کی بجائے اور اپنی جان چھڑوانے کی خاطر ابن زیاد کے خوف سے رات کو ایک قافلے کا بتا کر گھر سے نکال دیا، جس کے بعد یہ بچے شدید مصائب کا شکار ہوئے اور آخرکار شہید کر دیے گئے۔ جب ابن زیاد کوفہ میں داخل ہوا تو یہ شخص بغیر کسی شرم و عار کے اپنے عہدے پر برقرار رہنے کے لیے فوراً دارالعمارہ چلا گیا اور عبید اللہ ابن زیاد کا مشیر بن گیا۔ چونکہ ابن زیاد کو بھی اس جیسے دین اور ضمیر فروش فقیہ اور عالم کی ضرورت تھی، اس لیے اس نے گرمجوشی سے اس کا استقبال کیا اور سرکاری پروٹوکول دیا اور اس کے عہدے پر اسے برقرار رکھا۔ جناب ہانی بن عروہ کی شہادت کے بعد جناب ہانی کے قبیلے والوں کو منتشر کرنے کے لیے ابن زیاد نے قاضی شریح کو استعمال کیا۔ جناب ہانی کے قبیلے والوں نے جب دیکھا کہ ایک بزرگ اور فقیہ گواہی دے رہا ہے کہ ہانی ٹھیک ہیں تو وہ خاموش ہو کر چلے گئے۔ یہاں پر قاضی شریح کا ایسا کردار ادا کرنا بہت زیادہ اہم تھا، کیونکہ یہ ایک سیاسی اور دفاعی قدم تھا۔ اگر قاضی شریح نے یہ قدم نہ بڑھایا ہوتا تو شاید اسی وقت جناب ہانی کے قبیلے والے کہ جنہوں نے دارالعمارہ کا محاصرہ کیا ہوا تھا، ابن زیاد کو جناب ہانی کے قتل کے جرم میں مار دیتے اور کوفہ کی حکومت کا رخ بدل جاتا۔ ناظرین، قاضی شریح نے امام حسین علیہ السلام کے قتل کا فتویٰ جاری کیا تھا یا نہیں، اس پر مضبوط سند کے ساتھ سید جعفر الزمان نقوی نے کتاب مجالس المنتظرین میں ایک باب قائم کیا ہے، جس میں یہ ثابت کیا ہے کہ اسی نے امام علیہ السلام پر زمین میں فساد برپا کرنے اور واجب القتل ہونے کا فتویٰ جاری کیا، جس نے کوفہ اور شام کے لوگوں کو امام حسین علیہ السلام کے قتل پر آمادہ کیا۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ ایک فقیہ، مجتہد، مفسر اور خلفائے راشدین کا مقرر کردہ قاضی یہ فتویٰ دے رہا ہے تو انہوں نے سوچا کہ یہ درست ہی ہوگا۔ ناظرین، یہ فتویٰ دینے کے کچھ عوامل تھے، جن میں قاضی شریح کا ابن زیاد سے ملحق ہونا اور ہر وقت اس کی ہاں سے ہاں ملانا اور اس کے ہاتھوں مختلف مواقع پر استعمال ہونا، ضعیف النفس، موقع شناس اور ڈرپوک ہونا وغیرہ شامل ہیں۔ ہم کربلا کی تاریخ میں دیکھ سکتے ہیں کہ جو افراد جنگ پر آئے تھے وہ قربتاً الی اللہ کی نیت سے نواسۂ رسول کو شہید کر رہے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی مفتی و فقیہ نے ان کو اس جرم عظیم کا شرعی جواز دیا ہوا تھا۔ ناظرین، سانحہ کربلا کے بعد کوفہ کے حالات خراب ہو جانے اور مختلف قیام اور تحریکوں کے اٹھنے کی وجہ سے قاضی شریح تقریباً 9 سال تک اپنے عہدے سے کنارہ کش رہا۔ مورخین نے اس کی وجہ عافیت طلبی اور بدامنی بیان کی ہے۔ ابن خلدون کے بقول مختار ثقفی نے کوفہ پر تسلط حاصل کرنے کے بعد قاضی شریح کو کوفہ کے منصب قضاوت کے لیے مقرر کرنا چاہا تو مختار کے سپاہیوں نے اس پر اعتراض کیا۔ قاضی شریح بھی ان اعتراضات کو سن کر خوفزدہ ہوا اور بیماری کا بہانہ بنا کر خانہ نشین ہو گیا۔ یہ شخص جانتا تھا کہ یہ قیام عارضی ہیں اور ان میں شامل ہونا خطرناک ہے۔ کوفہ میں مختلف حکومتیں اور شورشیں ہوتی نہیں، لیکن یہ کسی کا بھی حصہ نہیں بنا۔ بعد میں عبد الملک بن مروان کی حکومت میں یہ دوبارہ کوفہ کا قاضی مقرر ہوا۔ اس دوران عبد الملک بن مروان نے حجاج بن یوسف کو کوفہ کا گورنر بنایا اور قاضی شریح اس وقت نہ صرف کوفہ کا چیف جسٹس تھا بلکہ حجاج بن یوسف کے مشیروں میں شمار ہونے لگا تھا۔ ناظرین، قاضی شریح نے کوفہ میں کتنے سال قضاوت کی، اس بارے میں اختلاف ہے، کیونکہ اس کی موت کے سال پر بھی مورخین نے اختلاف کیا ہے۔ البتہ اس کے عہدے پر موجود رہنے کا عرصہ 53 سے 75 سال تک بیان کیا گیا ہے۔ ابن ابی الحدید نے بیان کیا ہے کہ قاضی شریح نے 57 سال قضاوت کی۔ قاضی شریح کی عمر کے بارے میں قوی قول یہ ہے کہ اس کی عمر 106 یا 110 سال تھی۔ مختلف منابع نے
سال 72 ہجری یا 99 ہجری کو اس کی موت کا سال قرار دیا ہے۔ نتیجے کے طور پر آخر میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ قاضی شریح اپنے دور کا فقیہ، مفسر، ماہر انساب، عالم اور قاضی تھا، لیکن اخلاقی خصوصیات کے لحاظ سے مصلحت پسند، ضمیر فروش اور مقام و منصب کا دلدادہ تھا۔ اس کا مذہب و نظریہ یہ تھا کہ کوئی بھی حکومت ہو، علوی ہوں یا شامی، یزیدی ہوں یا حسینی، کسی بھی نظریے کے حاکم کے ساتھ خود کو ملحق کرنا اور منصب لینا ہے۔ حق کو اپنی ذاتی مصلحت پر فدا کرنا پڑے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ ناظرین، اس ویڈیو کی تیاری میں جن کتابوں سے مدد لی گئی وہ یہ ہے: تاریخ ابن اسیر، اسد الغابہ، الکامل فی التاریخ، تہذیب التہذیب عسقلانی، الانساب العرب اندلسی، تاریخ ابن خلدون، تاریخ ابن خلقان، طبقات ابن سعد، العقد الفرید، تاریخ ابن عساکر، الوفیات ابن قنفذ، تاریخ ابن کثیر، تاریخ ابی الفدا، البدایہ والنہایہ، لسان العرب ابن منظور، اخبار القضاء ابن وکیع، حلیۃ الاولیاء حافظ ابو نعیم، اصابہ فی تمیز الصحابہ، تاریخ اسلام ذہبی، سیر الاعلام النبلاء ذہبی، الارشاد شیخ مفید، تاریخ طبری، تاریخ مسعودی۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمیں امید ہے یہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا جو ویڈیو آپ کو پسند آئے اس کا لنک اپنے حلقہ احباب میں شیئر کر کے علوم محمد و آل محمد علیہ السلام کی ترویج و اشاعت میں حصے دار بنیں۔ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔